السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اور ایک ٹاپک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورس کا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو فارسٹس اور وائلڈ لائف کو بچانے کے لیے ہم کو ان کو کنزرو کرنا پڑتا ہے یا ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. Conservation in the background of the rapid decline in the wildlife protection and forestry has become essential. جیسے جو کنزرویشن ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ڈکلائن، جیسے کہ وائلڈ لائف پاپولیشن اور جیسے کہ جو فارسٹری کے ڈکلائن کی وجہ سے اب ہمارے لیے بہت ضروری بن چکا ہے کہ پلانٹس اور وائلڈ لائف کو کنزرو کرنے کے لیے. جیسے کسی بھی چیز کو کنزرو ہم تبھی کرتے ہیں جب ان کی تعداد کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے گورنمنٹ ایجنسیز یا بہت سارے اسٹیٹ ایجنسیز ان چیزوں کو یا ان جنگلوں کو یا ان سپیشیز جو خاص کر پلانٹ کی یا انیمل کی سپیشیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سروائیو کرنے کے لیے، ان کی پاپولیشن کو اور بھی زیادہ گرو کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے بہت ساری جیسے کنزرویشن پالیسیز اپناتی ہیں یا بہت ساری جیسے کہ ایکٹس لاتی ہے جس کو ہم پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں. تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. بٹ وائی وی ڈو نیڈ ٹو کنزرو اور فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. اب یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے، ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہمیں جو فارسٹ اور وائلڈ لائف کو بچانے کے لیے. جیسے کہ ہمیں اتنی کیا ضروری ہے کہ ہمیں جو فارسٹ اور وائلڈ لائف ہے ان کو بچانے کے لیے. کنزرویشن preserve the ecological diversity and our life supporting system. کہا جاتا ہے کہ جو کنزرویشن ہے، جیسے کہ فارسٹ لائف کو کنزرو کرنا یا باقی اینیمل لائف کو کنزرو کرنا، یہ ہمارے ایکولوجیکل جو ڈائورسٹی سے، جیسے کہ ہمارے جو خاص کر انوائرمنٹل جو خاص کر بیلنس ہے، یا ہم کہیں گے جو ایکولوجیکل جو الگ الگ قسم کی جو سپیس ہے، پلانٹ سے لائف سپیس ہے، ان کو بچانے کے لیے بہت ضروری، کیونکہ ہمارا لائف سپورٹنگ سسٹم سے واٹر، ایئر اینڈ سوائل. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو واٹر ہے، ایئر ہے، سوائل ہے، اسی کو بچانے کے لیے ہمیں انوائرمنٹ میں زیادہ تر جو وائلڈ لائف ہے، جو فارسٹ لائف ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی علاقے میں پہلے گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے. اب اس علاقے میں اگر ہم جنگلوں کو کاٹ دیں گے تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا، اس علاقے میں دھیرے دھیرے جو بارش ہے، بارش آنا کم ہوگا. جب بارش آنا کم ہوگا تو ہمارے زمین میں زیادہ تر جو خاص کر کراپس ہے، جیسے کہ جو فصل پہلے اگاتے تھے، ان کی جو خاص کر پروڈکشن ہے یا ان کی جو پیداوار ہے، اس میں کمی آئے گی. جب اس میں کمی آئے گی تو لوگوں کی جو نیڈ ہے یا ضرورت ہے وہ کم ہونے لگے گی یا وہ پورا نہیں ہونے لگے گی. نتیجے کے طور پہ لوگ کیا ہو جائیں گے، وہاں کے لوگ یا تو موومنٹ کرنا پڑے گا، ان کو مائگریٹ ہونا پڑے گا، یا تو ان کو اپنی زندگی کو کشمکش کرنے کے لیے اور دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت پڑے گی، یا دوسرے فصل لگانے کی ضرورت جو جہاں پہ بہت کم ہی پانی استعمال ہو. نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا، وہاں کے لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگلوں کے علاوہ وائلڈ لائف ریسورس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے گورنمنٹ بہت ساری کنزرویشن پالیسیز یا بہت سارے پروٹیکشن ایکٹس لاتی ہے. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. کہا جاتا ہے کہ جیسے کنزرویشن کی وجہ سے جو جینیٹک ڈائورسٹی ہے، جیسے کہ الگ قسم کے جو پودے ہیں یا خاص کر جانور ہیں، یا کوئی جانور جیسے کہ الگ کلر کے، الگ جیسے کہ خاص کر جو باڈی کے یا الگ قسم کے ان کے جو جینیٹک ویریشنس ہیں، ان کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں، جن کو اچھی طرح ہم ان کو گرو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان ایگریکلچر وی آر اسٹل ڈیپینڈ آن دا ٹریڈیشنل کراپ ویرائٹیز. جیسے ابھی بھی ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سارے جیسے پرانے جو ٹریڈیشنل جو کراپس ہے، ہمارے جو پرانے جو ثقافتی کراپس ہے، اسی کے اوپر ابھی بھی ڈیپینڈ ہیں.
فشریز ٹو آر ہیویلی ڈپینڈ آن دا مینٹیننس آف ایکویٹک بایوڈائورسٹی، جیسے کہ جو مچھوارے ہیں، جیسے کہ جو مچھلیوں کو پکڑنے والے، وہ بھی زیادہ ڈپینڈ ہیں کس کے لیے؟ ان کی جو ایکویٹک بایوڈائورسٹی ہے وہ برقرار رہے، جیسے کہ مچھلیوں کی الگ الگ نسلیں ان کو اگر وہاں پہ جیسے کہ ملیں گے تو ان کو اور بھی زیادہ اکنامیکلی ساؤنڈ ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ ان کو پیسے آئیں گے، لوگوں کو اور بھی زیادہ دھیان رہے گا اگر وہاں پہ ایکولوجیکلی کیا ہوگا، ایکویٹک بایوڈائورسٹی برقرار رہے گی وہاں کے سمندروں میں یا وہاں کے واٹر باڈیز میں۔ In the 1960-1970 conservation demands a national وائلڈ لائف پروٹیکشن پروگرام، جسے کہا جاتا ہے کہ 1960 اور 17 میں ہم نے پہلے کیا کہ 1951 میں جب ہندوستان میں بڑے پیمانے پہ جنگلوں کو صاف کیا گیا، اس کے بعد 1960 اور 17 میں یہ محسوس کیا زیادہ تر جو کنزرویسٹ ایجنسی کی جو ماحولیات کو بچانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ نیشنل فارسٹ لائف وائلڈ لائف پروٹیکشن پروگرامس بنایا جائے، جیسے کہ پورے ہندوستان میں ایک قسم کا نیشنل وائلڈ لائف پروٹیکشن پروگرام عمل میں لایا جائے۔ The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972۔ نتیجے کے طور پہ کیا ہوا 1972 میں، جیسے کہ تقریباً 10-12 سالوں کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی ہمیں ایک وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ لانا پڑے گا، یا ایک وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا لگے گا تاکہ ہمارے جنگلوں کو ایک قسم کے تحفظی ملے، ایک قسم کے یہاں پہ پروٹیکشن ملے۔ نتیجے کے طور پر 1972 میں کیا ہوا، انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ یہاں پہ لایا گیا with the various response provision for protecting habitat، جیسے کہ اس میں بہت سارے پروویژنس رکھے گئے کس کے لیے؟ ہیبیٹیٹ کو بچانے کے لیے، وہاں کے جو خاص کر علاقوں میں جو جانور رہتے تھے ان کے ہیبیٹیٹ کو بچانے کے لیے۔ An all Indian list of protected species were also published۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک قسم کی سروے کی گئی، ایک قسم کی ہم کہیں گے ریسرچ کی گئی کہ کون سے سپیشیز یا کون سے پلانٹس یا ختم ہونے جا رہے ہیں، یا کون سے جانور کی تعداد کم ہو رہی ہیں، ان کے اوپر ایک قسم کا ایک ریسرچ کر کے ایک نوٹس یا ہم کہیں گے ایک لسٹ جاری کر دی گئی، پبلش کی گئی۔ The thrust of the program was through protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting، جیسے کہ زیادہ تر زور کس میں دیا گیا، جیسے جو پاپولیشن ہے کسی بھی پلانٹ یا سپیشیز کی جو ابھی یہاں پہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، سروائیو کیا جائے، تاکہ ان کو زیادہ تر جیسے کہ جو ہنٹنگ کے اوپر بین لگا دیا گیا تاکہ جو انڈر سپیشیز ان کی تعداد جیسے کم نہ ہو جائے یا ان کی تعداد میں کوئی زیادہ تر کمی پیش نہ آئے۔ گیونگ لیگل پروٹیکشن ٹو دا ہیبیٹیٹ اینڈ ریسٹرکٹنگ ٹریڈ ان دا وائلڈ لائف، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو فارسٹ لائف پروٹیکشن وائلڈ لائف پروٹیکشن ایک آئی، جیسے کہ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایک کے بعد کیا ہوا، جیسے کہ لیگلی یہاں پہ کہا گیا کہ جو وائلڈ لائف میں اب زیادہ تر لوگ وہاں پہ ٹریڈ نہیں کر پائیں گے، وہاں پہ لوگ زیادہ تر کسی علاقے کو جنگلوں کو صاف کر کے اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ Subsequently, central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries about which you have already studied۔ نتیجے کے طور پہ کیا ہوا، بہت سارے جو گورنمنٹ ایجنسیز تھی، یا جس طرح ہمارے بہت سارے سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ نیشنل پارک بنانے لگی، یا وائلڈ لائف سینچریز بنانے لگی، یا ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں بایوسفیر ریزروس بنانے لگی، ویٹ لینڈ بنانے لگی جو کنزرویشن سے ان کو یہاں پہ اپنانے لگی، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو وائلڈ لائف یا باقی جیسے کہ ہمارے پاس جو پلانٹ لائف جو پلانٹ جو سپیشیز تھی ان کی تعداد میں ایک قسم کے دھیرے دھیرے اضافہ آنے لگا یا ان کو پروٹیکشن ملنے لگی۔ The central government also announced several projects for promoting specific animals which were gravely threatened۔ جیسے جو سینٹرل گورنمنٹس تھے انہوں نے بھی اناؤنس کیا دیا بہت سارے پروجیکٹس جو پہلے جیسے کہ جو اسپیسیفک خاص قسم کے جو جانور تھے جو تیزی کے ساتھ جیسے کہ ختم ہوتے جا رہے تھے یا ان کی جو تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، ان کے اوپر بھی ایک لسٹ گورنمنٹ نے جاری کی اور ان کے اوپر ایک قسم کے بہت سارے نئے پروجیکٹس شروع کرنے لگے، انکلوڈنگ دا ٹائیگر، دا ون ہارنڈ rhinoceros, the Kashmiri stag or dongles, 3 types of crocodiles, freshwater crocodile, saltwater crocodile and gharials, the Asiatic lions other۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے جانور تھے جن کی تعداد تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی، ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک قسم کے جو پروجیکٹس بنائے گئے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ ٹائیگر پروجیکٹس ہمارے پاس آئی، اس طرح رائنوسور پروجیکٹ آیا، کشمیر جو اسٹیگ ہونگل کے لیے پروجیکٹ آیا، سنو لیپرڈ کے لیے کروکوڈائل پروجیکٹس ہے، بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے یا لانچ کیے گئے جس کی وجہ سے ان کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ مور ریسنٹلی دا انڈین ایلیفینٹ بلیک بک چنارا، دا گریٹ انڈین بسٹرڈس گوڈوان اینڈ دا سنو لیپرڈ ایکسٹرا، جیسے کہ جو ریسنٹلی کچھ ایسے سپیشیز تھے جن کو بچانے کے لیے نئے نئے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے گئے، جس میں انڈین ایلیفینٹس ہے، بلیک بکس ہے، اس کے علاوہ جیسے کہ گریٹ انڈین بسٹرڈس ہے یا باقی سنو لیپرڈ ہیں، ان کو بچانے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے گئے۔
have been given full on اور پارشل لیگل پروٹیکشن اگینسٹ ہنٹنگ اینڈ ٹریڈنگ تھرو آؤٹ دا انڈیا. جیسے ان کو بچانے کے لیے تو کچھ حد تک آپ کو لیگلی پروٹیکشن دی گئی ہے ان کو ہنٹنگ کرنے کے لیے, ان کو ٹریڈ کرنے کے لیے پوری ہندوستان میں, تاکہ ان کی جو خاص کر تعداد ہے وہ کم نہ ہو جائے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ پروجیکٹ ٹائیگر کے بارے میں, جو کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے.